بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں جو انسان کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنے سے روکتی ہے۔ ایک ہے انسان کی مایوسی اور دوسرا ہے انسان کا تکبر۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے تو گناہ اتنے ہیں، میرے پاس تو گناہوں کا سمندر ہے، میں کیا مانگوں اللہ سے اور میری دعا کیوں قبول ہو۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی میری تو جہنم پکی ہے، میری دعا کیوں قبول ہو۔ میرے بھائیو، مایوسی کے یہ الفاظ کبھی تو یہ انسان کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنے سے روکتے ہیں، اور کبھی انسان کا تکبر کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس رہنے کے لیے ایک اچھا سا مکان ہے، مال و دولت ہے، کھانے پینے کے لیے ایک اچھا سا کاروبار ہے، اس سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، میں کیوں مانگوں کسی سے، میں کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں کیوں رو۔ میرے بھائی، تیری ضرورتیں تیرے پاس موجود اسباب سے پوری ہو جاتی ہوگی، حالانکہ اس کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن دلوں کا سکون اور رات کو جو چین اور سکون کی نیند جو جسے نصیب ہوتی ہے نا، وہ مال اور دولت سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے پاس سے ملتی۔ غریب ہو یا امیر، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ ہم بارہا نہیں سنتے ہیں، ایک امیر اس کے پاس راحت و آرام کے سارے نقشے موجود ہیں، لیکن وہ رات کو چین کی نیند سو نہیں سکتا ہے، اور ایک غریب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ رات کو چین کی سکون کی نیند سوتا ہے، اور ایسا سوتا ہے کہ صبح جا کر اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا حاصل یہ ہے، ہر آدمی خدا کا محتاج ہے۔ ہم دن میں چند ساعت، چند گھڑیاں ایسی نکالے کہ ہم اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے، اور مانگنے میں بھی اس بات کا بے حد خیال رکھے کہ سلیقے سے مانگے، ادب کے ساتھ مانگے۔ اس کو یوں سمجھے کہ ہم دنیا میں کسی امیر سے، کسی بڑے آدمی سے اپنا چھوٹا سا کام نکلوانا ہوتا ہے، ہم کتنے سلیقے سے اس سے بات کرتے ہیں اور کتنے خوبصورت انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارا کام بنا دیتا ہے یا کام کر دیتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہیں۔ جو اللہ پوری انسانیت کے کاموں کو بناتا ہے اور پوری انسانیت کا خالق ہے، اور جب ہم اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھ رہے ہو بے ادبی سے، بغیر سلیقے کے، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ خدا محتاج نہیں ہے کہ ہم آداب کی رعایت کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، ورنہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرے اور بے ادبی اور بغیر سلیقے کے۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آپ سب تو بہت سارے آداب سے واقف ہو چکے ہو، اور بھی کچھ آداب باقی ہے، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ دعا کے مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی دعا میں الحاح و اصرار کرے۔ کیا مطلب الحاح و اصرار کا؟ الحاح و اصرار کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی چیز حاصل کرنی تو اس کے پیچھے اپنا تن من دھن سب لگا دے، پوری کوشش کر ڈالے، پوری اپنی محنت صرف کر ڈالے، وہ چیز حاصل کرنی ہے تو کرنی ہے، اکتائے نہیں، اور برابر محنت میں، لگن میں، کوشش میں استمرار۔ اسی طرح جب ہم اپنی کوئی ضرورت اللہ سے مانگے
तो दुआ में इल्हा हो, इसरार हो, इस्तिमरार हो मांगने में। जब तक हमारी जरूरत पूरी ना हो हम मांगते रहे। दुआ का एक अदब ये भी है कि इंसान अपनी तमाम हाजतें अल्लाह ही से तलब करे, मखलूक पर भरोसा ना करे। एक अदब ये भी बताते हैं कि जब दुआ खत्म हो जाए तो अपनी दुआ को खत्म करे तो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर दे। आखिरी अदब यह है कि मकबूलियत दुआ में जल्दबाजी न करे। इंसान अपनी जुबान से यूं न कहे कि भाई मैंने तो कब से दुआ मांगी है, कितने दिन हो गए मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। ऐसे अल्फाज हमारी जुबान से नहीं निकलना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं बारहा कहता हूं, दुआ हर वक्त एक मोमिन के लिए मुफीद है, फायदेमंद है। वो कभी दुआ मांगने वाला नुकसान में नहीं होता है। दुनिया में उसका सिला मिले ना मिले, आखिरत में उसका अजर जरूर मिलेगा। और आखिरत में जब हमें सख्त जरूरत होगी कि जिस जरूरत से बढ़कर कोई जरूरत हो नहीं सकती, उस वक्त दुनिया में अल्लाह के सामने ये मांगी हुई चंद साआत और चंद घड़ियां वो हमें ऐसी कारआमद होगी, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह के सामने दुनिया में उठाए हुए हाथ आखिरत में अपना रंग जरूर दिखाएंगे। इसलिए दुआ मांगने को कभी हकीर न जाने, बहुत बड़ा अमल है ये। और हमेशा मांगते रहे अल्लाह से, सलीके से मांगे, अदब से मांगे। माशाअल्लाह, गुज़श्ता 3 वीडियो में आप मुकम्मल आदाब दुआ के सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अल्लाह की ज़ात से बस अब यही दुआ है, अल्लाह इन आदाब की रियायत के साथ हमें दुआ मांगने वाला बना दे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।